ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم احسان کرو، احسنی بنو تو اپنے فائدے کے لیے۔ احسان سے مراد ہے اللہ کی توحید ماننا، انبیاء کی متابعت کرنا۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اور اگر تم برا کرنے لگے توحید چھوڑ کر شرک، فَلَهَا، وہ اسے نفس پر پڑے گا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب آئے گا دوسرا وعدہ، لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ، کہ بگاڑ دے تمہارے چہرے، وَلْيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ، اور گھس جائے مسجد القدس میں، کما دخلوا اول مرہ، جیسے پہلے داخل ہوئے تھے۔ پہلے تو بخت نصر آیا تھا مارنے، اور پھر پہلے جالوت آیا تھا، پھر بخت نصر آیا۔ یہ دوسرے وعدے میں بخت نصر ہے۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، تاکہ یہ گھس جائے مسجد میں، کما دخلوا اول مرہ، جیسے یہ گھس گئے تھے پہلی بار جالوت کے وقت میں۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور تاکہ یہ کاٹ کے رکھ دے، وہ جو چڑھ گئے تھے کاٹ کر، ان کی ترقیوں کو کاٹ کے رکھ دیا، ان کی عمارات کو منہدم کیا، ان کے راستوں کو ہموار کیا، ان کے پلوں کو گرا دیا بخت نصر نے۔ بادشاہ جب کسی ملک پر حملہ آور ہوتا ہے تو وہ کوئی خیر کا کام نہیں کرتا۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، بادشاہ جب کسی ملک پر حملہ آور ہوتا ہے تو وہ اس ملک کے اندر نقصانات کرتا ہے۔ آیت سے مسئلہ معلوم ہوا کہ لوگوں کی بے اعتنائی اور بے توجہی کی وجہ سے غیر مسلموں کو اسلام کی توہین کا موقع ملے گا۔ فلسطینی چھڈے پہنتے اور ننگے رہتے ہیں، تمام بدچلنیاں کرتے ہیں، روزانہ اسرائیلی ان کی پٹائی لگاتے ہیں، بختربند سمیت ان کے گھروں میں گھساتے۔ ظاہر ہے ہندوستان کے مسلمانوں سے بھی کوئی ایسی کمی کوتاہی ہوئی ہے کہ ہندو ان کی مسجدوں میں گھستے ہیں۔ ہمارے ساتھیوں سے بھی بزرگوں کی نافرمانی ہوئی، جس کی وجہ سے ان کی مسجد اور مدرسے میں بہت ہی ناروا سلوک کیا گیا۔ آیت میں فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، یہی مطلب ہے، اگر تم اچھا چلو گے تو تمہیں آرام ملے گا، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، امید ہے کہ رب تمہارے رحم کرے تم پر، تمہاری مدد کرے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ، اگر تم نے دوبارہ نافرمانی کی، عُدْنَا، ہم بھی سزا دوبارہ دے دیں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور بنایا دوزخ کو کافروں کے لیے چٹائی، اسی میں لپٹیں گے۔ امت محمدیہ کی نجات کا راستہ، اس کا بیان، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن بتاتا ہے وہ راستہ جو سیدھا ہے، ویبشر المومنین، خوشخبری دیتا ہے مسلمانوں کو، الذین، مسلمان وہ ہیں، یعملون الصالحات، جو عمل کرتے ہیں نیک، ان لہم اجرا کبیرا، بے شک ان کے لیے اجر بڑا ہوگا، وان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور بے شک جو لوگ ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت پر، اعتدنا لہم عذابا علیما، تیار کیا ہم نے ان کے لیے عذاب دردناک۔ قرآن مجید کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں اطمینان و سکون آ جائے۔